نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری تصوف پر سیریز رواں دواں ہیں، لیکن آج کا موضوع جو کہ بہت بلند اور بہت عظیم موضوع ہے، آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو بیان کیا جائے گا، جس کا نام ہم نے غدیر خم از روئے قرآن و حدیث رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل اہل بیت علیہم السلام کے صدقہ کمال سے اور سرکار حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے اور میرے بزرگوں کے فیض سے دعا ہے باری تعالیٰ جو کچھ سنیں، جو کچھ پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ اس حکم کو نہیں پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی آپ کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا اگر اس حکم کو نہ پہنچایا گیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کافرین کے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین، اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو ہمیں ایک بہت بڑا مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم تو دے رہا ہے اپنے پیارے حبیب کو، لیکن ساتھ ہی یہ فرما رہا ہے کہ یہ حکم اگر آپ نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی حکم اتنا بڑا اور اتنا اہم اور اتنا عظیم حکم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ آپ یہ حکم لازماً دیں گے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب وہ حکم کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، یعنی غدیر خم کے موقع پر۔ اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت براء بن عازب، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عامر بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان کیا ہے، اور جن افراد نے اپنی کتابوں میں اس کو آگے نقل کیا ہے وہ کتابیں ملاحظہ فرمائیں کہ حافظ ابو نعیم اصفہانی انہوں نے اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی میں الخصائص الکبریٰ سے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 29۔ اس طرح ابو الحسین واحدی نیشا پوری وہ اپنی کتاب اسباب النزول صفحہ نمبر 15 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ پھر علامہ ابن عساکر شافعی الدر المنصور سے نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297۔ پھر امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 636 میں نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو اسحاق ہموئینی نے فرائد السمتین میں اسے نقل کیا۔
پھر ابن سباغ مالکی نے فصول المحمہ صفحہ 37 میں اسے نقل کیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر الدر المنصور جلد دوم صفحہ نمبر 298 میں اسے نقل کیا۔ پھر اسی طرح شہاب الدین آلوسی شافعی نے روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ 172 میں اسے نقل کیا۔ شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے اپنی کتاب جنابی المودع صفحہ نمبر 120 میں اسے نقل کیا۔ پھر اسی طرح بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 8 صفحہ 574 میں اسے نقل کیا کہ یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب ان ساری روایات کو مشترک کر کے جو واقعہ غدیر سامنے آتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سامعین سے عرض یہی کروں گا کہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ جو رونما ہوا، اس کو آپ سننے سے پہلے اس طرح محسوس کریں کہ آپ غدیر خم کی فضاؤں میں ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی ہستی کو اس مقام پر لے جائیں گے تو پھر آپ کو وہ کیفیات ملیں گی، وہ چیزیں محسوس ہوں گی جو اس وقت رونما ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال مبارک تھا۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ جن کے ساتھ آپ قافلہ لے کر رواں دواں تھے، اور اسی طرح جزیرہ نمائے عرب کے مختلف حصوں سے آئے لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحج یعنی عید قربان کو 8 دن گزر چکے تھے، تب یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو سرزمین حجاز، چونکہ عرب کے صحرا آپ جانتے ہیں کہ کتنے گرم اور تپتے ہیں، تو اس وقت بھی ظہر سے پہلے کا وقت اور سرزمین حجاز آگ برسا رہا تھا۔ تو آہستہ آہستہ مقام جحفہ سے چلتے 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 وہ غدیر خم کے بیابان نظر آنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ہی اس اہم پیغام کو پہنچانا تھا جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لگایا تھا۔ اب وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر آ کر چوراہا بنتا ہے اور وہاں سے 4 رستے نکلتے ہیں۔ اب وہ چوراہا، اس کے شمال میں مدینہ منورہ، اس کے مشرق میں عراق، اس کے جنوب میں یمن اور اس کے مغرب میں مصر واقع ہے۔ تو اب یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ آیت خداوندی نازل ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو حکم دیا ٹھہرنے کا کہ ٹھہر جائیے یہاں پر۔ تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا کہ یہ لوگ آئیں گے، ان کو بلایا گیا کہ جب یہ آ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ان کا انتظار کیا گیا۔ اس طرح جب لوگ اکٹھے ہوئے تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نماز ظہر کا وقت تھا۔ اس تپتے صحرا میں اتنی گرمی کی شدت تھی کہ وہاں پر کوئی سایہ بھی نہیں تھا، صرف کچھ چنیدہ بنجر درخت تھے جن کے اوپر لوگوں نے چادر ڈال کے وہاں پر امامت کی جگہ کو بنایا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ لیکن آپ عرب کے صحرا کی گرمی کا عالم دیکھیں کہ اتنی گرمی تھی
کہ مسلمانوں نے نماز پڑھتے ہوئے جو ان کے آبا تھے انہوں نے اپنے سر پر تو لیے تھے لیکن انہوں نے اپنے پیروں کے نیچے بھی لیے تھے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ اتنی تکلیف دہ تپتی ہوئی گرمی جو ان کے پیروں پر لگ رہی تھی اس وجہ سے۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں آج تم لوگوں تک ایک ایسا پیغام پہنچانے والا ہوں جس کے بارے میں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ملا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بنوایا۔ اب وہ ممبر جو اونٹوں کی پالانیں تھی ان سے بنایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی کثیر تعداد لوگوں کی کہ وہ آخر میں جو لوگ موجود تھے وہ رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیکھ پا رہے، تو وہ ممبر اونٹوں کی پالانوں کا جب بنایا گیا تو مصطفیٰ و احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ افروز ہوئے، وہ جب جلوہ افروز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال لوگوں سے یہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میں آج ایک ایسا حکم تم لوگوں کو پہنچانے والا ہوں کہ جو تم لوگوں کو سننا ہوگا، جو تمہارے لیے لازم و ملزوم ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں اور تم بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہو، تو بتاؤ مجھے کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کو نہایت پاکیزہ، نہایت صادق، نہایت امین پایا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کیا تم روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو؟ جب یہ 3-4 سوال کیے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارا رب ہے، آپ ہمارے نبی ہیں اور آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری بات غور سے سنو کہ میں تم میں 2 چیزیں ایک ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن میں پہلی چیز اللہ کی وہ کتاب جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا تمہارے پاس، اگر تم نے اس سرے کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میری وہ دوسری چیز جو میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں ڈراتا بھی ہوں اور ان سے محبت کرنے کی تلقین بھی کرتا ہوں اور ان کا دامن پکڑنے کی ہدایت بھی دیتا ہوں کہ اے لوگوں، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ کل کو قیامت کے روز یہ بہشت میں میرے پاس اکٹھی آئیں گی اور مجھ سے آ کر یہ کہیں گی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کس کس نے ہم دونوں کو پکڑا اور کس کس نے ہم دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعلان کو کرنے کے بعد مجلس میں اب نظر ادھر ادھر دوڑا رہے، لوگوں میں کشمکش پیدا ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب پڑی مولا علی پر نظر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ اے علی میرے پاس آ جاؤ۔ جب مولا علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کر
یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یعنی لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، جس نے آج تک کسی میدان میں شکست نہیں کھائی، اور جب ہاتھ بلند کیا ہوا ہے وہ منظر آپ جب اپنی آنکھوں کے سامنے جب اپنے اندر محسوس کریں تو کیا آپ کو روح پرور مناظر ملیں گے، وہ احساسات ملیں گے کہ رسول خدا ایک طرف کائنات کا بادشاہ اور ایک طرف امامت کا بادشاہ، کہ جب ہاتھ بلند کیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگوں بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تم میں سب سے زیادہ اولیت کا مقام رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا ید اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، عین اللہ، اسد اللہ، شاہ مرداں، شیر یزداں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہ نفس رسول، وہ ابو الحسن علی حیدر کرار علیہ السلام ہی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ مقام دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی امامت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ اے لوگو میری دی ہوئی امامت کا پہرے دار، اس کا سردار یہ علی ہے۔ تو جب لوگوں میں یہ خبر عام ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دے دیا، لوگوں تک پہنچا دیا، تو لوگوں نے آ کر مولا علی کو مبارک دی، اور اسی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ وہ مولا علی کو آ کر فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس دنیا جہاں کے تمام مومنین اور مومنات کے آج سے مولا ہیں۔ اسی پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے اجازت طلب کر کے یہ اشعار بیان کرتے ہیں کہ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بالرسول منادیا بخم واسمع بالرسول منادیا، کہ پیغمبر اکرم روز غدیر خم یہ اعلان کر رہے تھے، اور واقعاً کس قدر عظیم اعلان تھا۔ فقال فمن مولاکم ونبیکم فقالوا ولم یبدو ہناک التعامیاً، فرمایا تمہارا مولا اور نبی کون ہے؟ تو مسلمانوں نے صاف صاف کہا الہک مولانا وانت نبینا ولم تلکی منا فی الولایت یاسیا، کہ خداوند عالم ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے ولایت کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا فقال له قم یا علی فاننی ردیتک من بعدی اماما وہادیا، کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا اٹھو علی، کیونکہ میں نے تم کو اپنے بعد امام اور ہادی مقرر کر دیا۔ پھر فرمایا کہ فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فکونوا لہ اتباع صدق موالی، لہذا تم سچے دل سے اس کی اطاعت کرنا اور پیروی کرنا۔ ہناک دعا اللہم والی ولیہ وَكُنْ لِلَّذِي لَهُ اتِّبَاعَ عَلِيًّا مُعَادِيًا،
کہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پالنے والے اس کے دوست کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ۔ اب یہ اشعار حافظ ابو نعیم اصفہانی، ابو سعید سجستانی، امام جلال الدین سیوطی اور ثبت بن جوزی، ان حضرات نے ان اشعار کو اپنی کتب میں نقل کیا۔ تو ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو پہنچانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی لوگوں تک پہنچائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار۔ فرمایا یا علی، جو اس کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، اور جو اسے کنارہ کشی کرے تو اسے بھی اپنی مدد سے محروم کر دے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر اس کا رخ ہوگا۔ یعنی علی، فرمایا نا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو کیا شان ہے میرے مولا کی کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے بادشاہ ایک ماحول بنا کر ان لوگوں کے سامنے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ان کو پہنچا رہے ہیں کہ اے لوگو، میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، اور میں اپنی اہل بیت کا پہرے دار اس علی کو بنا کے جا رہا ہوں جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیا تو ان میں ایک منافق جس کا نام تاریخ نے نعمان بن حارث فہری بتایا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں اللہ کی توحید کے بارے میں تلقین کی، آپ نے فرمایا اللہ کو ایک مانو، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اس کا رسول ہوں، ہم نے وہ بھی تسلیم کیا، لیکن آپ آج اس شخص کو، اس نوجوان شخص کو اس مسند امامت، اس مسند خلافت پر بٹھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور کیا کہتا ہے وہ بد نصیب؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ حکم آپ اپنی طرف سے ہی دے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنا کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں بلکہ بارگاہ خداوندی سے، جب تک میرے پاس وہ حکم نہ آئے میں اس حکم کو عام نہیں کرتا۔ تو اسی پر اس نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ، اگر یہ حکم سچا ہے تو تو مجھ پر آسمان سے کنکر پھینک، پھر مجھے سمجھ آئے گی، پھر میں مانوں گا کہ یہ حکم واقعی سچا ہے۔ تو اسی وقت آسمان سے ایک کنکر آتا ہے، اس کے سر میں لگتا ہے اور وہیں پر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوال کرنے والا واقع ہونے والے عذاب کا سوال کرتا ہے جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے۔ ناظرین، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ منافق جس کو مولا علی کی امامت منظور نہیں تھی تو اسے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہلاک کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سچا اور بالکل صادق ہے، جو کہ خدا رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ سامعین، جو ہمارا آج کا موضوع تھا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ دین اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ، جو کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اس سے بے خبر ہیں، ان کو باخبر کرنا، ان تک یہ پیغام پہنچانا کہ غدیر خم ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام و آل محمد علیہم السلام کی عظمت کو سمجھنے کا اور ان کی عظمت کو قبول کرنے کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ تو میری دعا ہے باری تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک آل کے ساتھ شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بہت زیادہ محبت فرمائی، اور محبت فرمانے کے بعد یہ تلقین بھی فرمائی کہ اے لوگو کہ میری اہل بیت سے، میری آل سے محبت کرنا، ان کو کہلانا چھوڑنا۔ اور یہ بات تاریخ میں واضح ہے کہ اس کے بعد انہی لوگوں نے جن کو تلقین کی گئی، ان کی اولادوں نے، ان کے آگے کتنے ہی لوگ جو کلمہ گو تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے ساتھ نے ظلم کیے، ان پر ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور آج بھی جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان کا دفاع کرنے والے، ان یزیدیوں کا دفاع کرنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیست و نابود فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔